اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور جس میں شعبان کی نصف پر جو رات ہے، یعنی 15 شعبان کی رات، اس کی رات کے قیام اللیل کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے متعلقہ دن یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے، اور شعبان کے مہینے میں بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اپنا جو معمول تھا وہ زیادہ عبادت کرنے کا تھا، اور اس کا ذکر کئی ایک احادیث میں آیا ہے جو بہت صحیح اور مستند ہیں، کہ جو زیادہ عمل جس کا اہتمام فرماتے تھے وہ روزے کا عمل تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بھی اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، اور گویا کہ پورا مہینہ شعبان کے روزوں میں ہی گزر جاتا تھا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 مہینوں کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے مگر چند دن ایسے ہوتے تھے جن میں روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ مہینہ اکثر ایسا گزرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے۔ لہذا اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنا یہ مسنون عمل ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال کہ 15 شعبان کے روزے کی حقیقت کیا ہے، وہ مسنون ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ایک روایت تو بہت مشہور ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور جو ابھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، جس میں رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو محققین اہل علم ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت تو ثابت ہے، مگر اس سے متعلقہ جو دن ہے 15 شعبان کا، اس میں روزہ رکھنے سے متعلق یہ جو روایت ہے یہ کمزور ہے، بلکہ بعض اہل علم جن میں ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن الجوزی اور علامہ البانی وغیرہ جو اہل علم ہیں، انہوں نے تو موضوع تک کہا ہے، جبکہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ موضوع تو نہیں ہے لیکن اس میں ضعف ہے، اور وہ شدید درجے کا ضعف ہے، اس لیے اس کی بنا پر اس کو مسنون کہنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ جن حضرات کے نزدیک سند میں کم درجے کا ضعف ہے، اور ویسے بھی فضائل اعمال میں بالعموم محدثین ضعیف حدیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں، لہذا کم از کم ان کے نزدیک اس سے روزے کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے جس پر اہل علم نے بحث کی ہے، اور جس کی صحت پر بھی اتفاق ہے، وہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی، صحیح بخاری میں بھی وغیرہ میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔
اور اس کے راوی حضرت عمران بن حسین ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی اور سے یہ سوال کیا تھا، اصمت من سرۃ ھذا الشہر، کیا تم نے اس مہینے یعنی شعبان کے مہینہ کے سرہ کا روزہ یا روزے رکھے ہیں؟ تو عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِن رمضان فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانًا، یعنی جب رمضان کے روزے ختم ہو جائیں تو ان کی جگہ 2 دن روزے رکھ لو۔ اب سرہ کے روزوں سے کیا مراد ہے؟ بعض روایات میں سرر کا لفظ بھی آیا ہے جو سرہ کی جمع ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے شارح ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے جس میں انہوں نے سرہ کا معنی بھی بیان کیا ہے، مختلف معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے سرۃ الشیء وسطہ، یعنی کسی چیز کا جو نصف ہے اس کو سرہ کہا جاتا ہے، تو اس سے وسط مہینہ مراد ہے۔ اور بعض علماء اس مفہوم کو راجح قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق میں جو مختلف آراء نقل کی ہیں، تو ان میں سے بعض علم کی رائے یہ ہے کہ سرر سے مہینے کے آخری دن یعنی 28 اور 29واں دن مراد ہے، اور جمہور کی رائے بھی یہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کے مہینے کے آخری جو 2 دن ہیں ان کے بارے میں سوال کیا تھا، تو ان نے کہا کہ جی میں نے وہ نہیں رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کو بعد میں رکھ لینا، یعنی رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد۔ تو جمہور کی رائے تو یہی ہے کہ سرر جو ہے وہ مہینے کے آخری دن یعنی 28 اور 29واں دن مراد ہے، جبکہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ابتدائی دن ہیں، لیکن یہ جمہور کی رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک اور رائے بھی ہے بعض اہل علم کی، وہ یہ ہے کہ سرر سے یا سرہ سے مہینہ کا درمیان مراد ہے، جس طرح کہ سرہ کا معنی یہ بیان کیا ہے سرۃ الشیء وسطہ، اور وہ علماء اس معنی کو راجح قرار دیتے ہیں، کیونکہ عربی میں ناف کو بھی سرہ کہتے ہیں، اور سرہ بدن کے وسط میں ہوتی ہے، ناف بدن کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ 15 شعبان کے روزے پر بھی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ 15 شعبان بھی چونکہ مہینے کے وسط میں ہوتی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھا تھا، رمضان شعبان کے روزے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو اس سے شعبان 15 شعبان کے روزے پر استدلال بھی وہ کرتے ہیں، اور اس سے اس روزے کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ مہینے کے آخر میں روزے کا استحباب ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں تو شعبان کے آخری جو 2 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، اور جس کی مختلف وجوہات ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ اس حوالے سے ناچیز کی رائے یہ ہے کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد 2 متبادل روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، اس کی عادت غالباً پورا شعبان روزہ رکھنے کی تھی، اور شعبان کے مہینے کے آخری 2 روزوں کی ممانعت جو تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اگر وہ چاہے تو 2 روزے رمضان کے بعد رکھ کر پورے مہینے کے روزوں کی تکمیل کر سکتا ہے، جبکہ جمہور کی رائے بھی یہی ہے۔ سرہ جس کی جمع سرر ہے، اس سے مراد مہینے کا درمیان نہیں، یہ جمہور کی رائے ہے، بلکہ مہینے کا آخر مراد ہے، اور ان کے نزدیک یہ لفظ جو ہے سرر اصل میں استسرار القمر یعنی چاند کے چھپنے کے معنی میں آتا ہے، جس طرح چاند آخری تاریخوں میں چھپ جاتا ہے۔ ناف کو بھی اسی لیے سرہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے مقامات کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک اصولی بات
وہ ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی مشروع عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، اسے کسی بھی دن کسی بھی وقت ادا کرنا جائز ہے، الا یہ کہ شریعت میں اس وقت یا اس موقع سے متعلق کوئی ممانعت آئی ہو، اور جب ممانعت نہیں ہے تو کوئی عبادت کسی بھی وقت کرنا جائز ہوگا۔ لہذا اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میری ناقص رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا جائز ہے اور موجب اجر ہے، اور اس کی میرے نزدیک کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقدس مقامات اور مقدس اوقات جو ہیں ان میں اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور متعدد قرآنی آیات ہیں اور احادیث سے یہ چیز ثابت ہے، اور 15 شعبان کی رات کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ لہذا 15 شعبان کا روزہ رکھنا جائز بھی ہے، موجب اجر بھی۔ اور پھر یہ کہ جو برکتوں والے جو اوقات ہوتے ہیں یا فضیلت والے ایام ہوتے ہیں ان میں زیادہ عبادت کرنا مستحسن ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ 15 شعبان کے روزے کی جو روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور جسے محدثین نے ضعیف کہا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو قبول بھی کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا جائز بھی سمجھا جاتا ہے اور موجب اجر بھی سمجھا جاتا ہے۔ مگر اگر شدت ضعف ہو، یعنی بہت زیادہ ضعف ہو، تو اس صورت میں یعنی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر کم درجے کا ضعف ہے تو اس کی بنا پر روزہ رکھنا مستحب جو ہے مستحب بھی ہوگا اور وہ اس سے ثابت ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ عمل جو ہے یہ داب الصالحین میں سے ہے، یعنی نیک اور صالح لوگوں کے معمولات میں یہ چیز شامل رہی ہے اور سلف کی اکثریت اس پر عمل پیرا رہی ہے، تو اس سے کم از کم مستحب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ شعبان اصل میں رمضان کی تیاری کے لیے ہے، تو یہ تیاری ہر اعتبار سے ہونی چاہیے، روزوں کی شکل میں بھی، تلاوت قرآن کی صورت میں بھی، اور نفلی نمازوں کی صورت میں بھی، کثرت ذکر کی شکل میں، کثرت دعا اور استغفار کی شکل میں۔ لہذا ان اعمال میں سے کوئی بھی عمل جو شعبان میں ہوگا وہ مسنون ہوگا، اور 15 شعبان کی فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھنا بالخصوص مستحب ہوگا۔ لہذا اس دن روزہ رکھنے سے منع کرنا اور اسے بدعت قرار دینا درست نہیں ہے، نہ تو روزہ رکھنے والے پر نکیر کرنا درست ہوگا اور نہ روزہ رکھنے والے کی ملامت کرنا جائز ہوگی۔ یہاں آخر میں سب سے محتاط نقطہ نظر کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے، اور جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح اور مستند ترین جو احادیث ہیں ان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی معمول تھا، یعنی جن راتوں میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ قمری مہینے کی، تو ان سے متعلقہ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے، اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن کہیت الدہر، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا ایسا ہی ہے گویا کوئی شخص جو ہے وہ ساری عمر سارا سال روزے سے رہے۔ لہذا ایام بیس کے روزے جو ہیں اگر وہ اس نیت سے رکھے جائیں اور اس میں 15 شعبان کا روزہ بھی شامل ہوگا تو اس سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کے دن کی جو برکات ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گی، اور یہ عمل مسنون اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا اور بہت سی فوائد اور برکات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، مگر 1 یا 2 روزے رکھنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے سے جو مختلف
سوالات ذہن میں ہوتے ہیں تو ان کو ان کا جواب دینے کی ہم نے کوشش کی ہے، تاکہ اس حوالے سے جو مختلف نقطۂ نظر ہیں اور جو معتدل موقف ہو سکتا ہے وہ بھی سامنے آ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی اور عبادات کی اور بالخصوص ایام 20 کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔